اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری وشہر رمضان شہر اللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت پہ بابرکت میں اس ماہ مبارک رمضان کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے کی تمام برکتوں، رحمتوں، سعادتوں سے مستفید ہو سکیں، بہرمند ہو سکیں۔ جس قول مبارک کے سرکار ختمی مرتبہ سے گفتگو کا آغاز کیا، اس میں ارشاد سرکار ہو رہا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جناب امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان شہر اللہ و شعبان شہر رسول اللہ و رجب شہری، اور رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی شاید اس کے ذریعے سے پیغام امیر کائنات یہ ہے کہ اگر تم واقعا معرفت خداوند کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ولایت، جو ہماری ولایت ہے، اس تک آ جاؤ، اور جب میری ولایت کا اقرار کر لو تو رسول اللہ کو پہچانو، رسول اللہ کی ولایت کا اقرار کر لو، اور اس کے بعد خداوند کریم کی ولایت کو تسلیم کر لو اور اسے معرفت کے ذریعے سے پہچانو کہ خداوند کریم کون۔ بہرحال یہ مہینہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جو رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے، اور خداوند کریم اس مہینے میں اپنے بندوں کے اوپر بڑا لطف و کرم کرتا ہے۔ بھئی آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ہم سے ملتے جلتے ہیں، متعلقین، دوست، احباب، لیکن ہر وقت ملنا اور ان کے ساتھ جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ اعتبار سے حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان ہمارے گھر پر مہمان ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ضیافت، پذیرائی، ان تمام چیزوں کا اہتمام بدرجہ اولا کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ ہمارا مہمان ہے تو ہم زیادہ اسے اہمیت دیتے ہیں، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ ہمارے لیے متبرک ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ وہ ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کی ضیافت کے لیے، جب وہ میرا مہمان ہوتا ہے تو کچھ اس کی برائیاں بھی درگزر کرتے ہیں، وہ آ کر کچھ باتیں ایسی بھی کرتا ہے جو ہمارے خلاف ہوتی ہیں، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، جو ہمارے لیے ناگوار ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں، اس کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم کام نہیں دھرتے، غور نہیں کرتے، کیوں؟ ابھی وہ میرا مہمان ہے۔ یعنی اس کی درگزر فرمانا اور اسے تعظیم و تکریم کرنا، اسے اہمیت دینا، یہ مہمانی کا خاص اصول بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے نتیجے، اور نہ کہ کوئی خداوند کریم کی بارگاہ میں مہمان ہو، اس کا مہمان ہو تو خداوند کریم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ 11 مہینے تم نے خوب گناہ کیے، اب بھی آؤ، در رحمت کھلا ہے میرا، آ کے میری رحمت سے متصل ہو جاؤ، آ جاؤ، در مغفرت کھلا ہوا ہے، میری مغفرت سے متصل ہو جاؤ، اور برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، بہار قرآن کا مہینہ، بہار رحمت، یہ تمام چیزیں اس ماہ مبارک رمضان کو حاصل ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے اپنے گناہ گار سے گناہ گار تر بندوں کو بلایا، اپنی طرف دعوت کی کیا ہے۔ اور اس مہینے میں روزہ رکھوانے کا جو خاص پروردگار کا حکم ہے وہ اسی لیے کیا قرآن مجید ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اور تمہارے اوپر اس حکم روزہ کو لکھا جا چکا، اسی طرح کہ جس طرح سے تم سے قبل والوں، پہلے والوں پر روزے کا حکم نافذ کیا گیا، لکھا گیا۔ کس لیے روزہ رکھوایا گیا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم خوف الہی کرو، اللہ سے ڈرنے لگو۔ یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے، خداوند کریم چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں کسی سے نہ ڈرے سوائے میرے سے، میرا بندہ کسی کے آگے سرنگو نہ ہو، سر نہ جھکائے سوائے میرے، میرا بندہ کسی کی بارگاہ میں نہ جائے سوائے میری بارگاہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے حق ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، اور اسی کو حق پہنچتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے حکم کی، یعنی ہر حکم کی تعمیل کی جائے، اور یہ بندے کا کام ہے، یہ بندے کا حق ہے، اس کے خدا کی طرف سے جو حکم نافذ کیا گیا اسے کرنا، یہی تقویٰ ہے۔
اچھا، تقوی کے معنی کیا ہے؟ اور پھر خدا جن باتوں سے روک دیا جائے اس سے رک جانا، جن باتوں کو حکم دے دیا جائے اس کا عمل پیرا ہو جانا۔ خدا بند کریم نے یہ روزہ رکھ کر واقعاً ثبوت مانگا ہے ہم سے کہ تم متقی ہو۔ ہم بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سے عہد کرتے ہیں، بہت سی چیزیں دنیا میں چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور بہت سے کام ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، اور بہت سے کام ہم سے نہیں چھوٹ پاتے۔ لیکن روزے میں آپ خود بتائیے کہ انسان روزے سے پروردگار نے کیا کہا ہے کہ نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک میری محبت میں، میرے عشق میں میرے بندے بھوکے پیاسے ہو جاؤ۔ اور وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہ الگ ہے، کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ ان تمام چیزوں سے روکا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بندہ صاحب اختیار ہے یا نہیں ہے اللہ کی جانب سے؟ یہ جا کر فریج سے بوتل نکالے اور پانی پی لے، جائے مٹکے سے پانی نکالے اور پی لے، جائے کہیں پر دریا کے اوپر، نہر کے اوپر پانی جہاں دستیاب ہو جا کے پی لے، بھوک لگے کہیں سے دے، اور کہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن نہیں کرتا روزہ دار۔ کیوں نہیں کرتا؟ یہ واقعی مفہوم تقوی ہے کہ جو خدا بند کریم ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ کیا کہ انسان وہاں ہے کہ جہاں کوئی انسان دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن انسان کو یہ یقین ہے کہ جس نے حکم دیا ہے وہی تو دیکھ رہا ہے۔ لہذا واقعاً اس روزے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انسان کو تقوی کا مفہوم سمجھایا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اگر انسان واقعاً اس رمضان میں تقوی الہی کو سمجھ گیا اور اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرنے لگا تو واقعاً پھر 11 مہینے جو ہمارے کٹیں گے پھر واقعاً ہم متقی ہو جائیں گے، واقعاً پھر ہم اللہ کے بندے ہو جائیں گے۔ بہرحال اس ماہ مبارک رمضان کی بہت ساری فضیلتیں، اور میں کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ کو فضیلتوں کا ادراک ہو سکے، کہ آپ سمجھیں کہ ماہ مبارک رمضان کتنی فضیلتوں کا متحمل ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا اور رمضان اللہ کا، اسی طریقے سے اسی رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں مولا کا ایک فرمان ملتا ہے۔ فرمان کیا؟ خطبہ ہے، مولا کا خطبہ، وہ خطبہ کہ جس کو آپ نے پہلی رمضان المبارک کو دیا ہے، اور اس کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً لوگوں۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت امیر کائنات، اے روزہ داروں اپنے امور میں تدبر کرو کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو، دیکھو کہ تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں، اور کیسے تم پر اعضاء و جواروں کو اپنے پروردگار کی معصیت سے محفوظ رکھ سکتے ہو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو، کیونکہ یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہ کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا۔ اور جب روزہ دار اپنی جزا حاصل کریں گے، یعنی جب محشر میں روزہ دار اپنے روزے کی جزا حاصل کریں گے، روایات میں وارد ہوا ہے کہ روزے کی جزا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ خدا بند کریم نے کہا اس روزے کی جزا میں خود ہوں جو تم نے میرے لیے رکھا۔ واقعی اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ ہر چیز کی جزا ہوا کرتی ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے، مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کو کم سے کم اگر بیچو تو جنت کے اوپر، اور چھوٹے سے چھوٹے سودے پر بھی جنت کم سے کم ملنا چاہیے۔ لیکن واقعاً یہ روزہ رکھوا کر اللہ نے ایسی فضیلت اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دی اور ایسا اجر و ثواب اور ایسی منزلت کا حامل بنا دیا کہ خدا بند کریم اس روزے کی جزا میں کہتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو اب جس کی جزا خود خدا ہو جائے، اب کائنات میں کیا بچتا ہے بندے کو عطا ہونے کے لیے۔ بہرحال دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم راتوں میں سو جاؤ اور دن میں غافل رہو، کیونکہ یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا۔ اور جب روزہ دار اپنی جزا حاصل کریں گے تو تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے، اور جب انہیں ان کاموں کا انعام سے نوازا جائے گا، ان کو اس کا انعام دیا جائے گا تو تم محروم ہو جاؤ گے، اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی تو تمہیں دور بھگا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! جو اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو خدا کے نام کر دے، جو اس ماہ مبارک رمضان کے دنوں کو خدا کے نام کر دے، وہ اس عبادت کے بدلے میں خدا کی ہمسائیگی پائے گا۔ بھئی خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، لیکن خدا بند کریم کا یہ کہنا، امیر کائنات فرمانے
کہ خدا کا قرب یعنی خدا کا قرب ایسا نصیب ہوگا کہ اس سے قریب اور کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم زندگی بھر ہر عمل کر کے کہتے ہیں قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ، لیکن ہماری نیت و اخلاص کہاں پر ہے یہ ہم خود جانتے ہیں، یہ خدا جانتا ہے۔ لیکن واقعاً اگر ایسا ہو جائے تو خدا کا ایسا قرب حاصل ہوگا کہ جس سے قریب تک خدا سے اور کوئی شے نہیں ہوگی۔ بس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہماری سانس تسبیح ہے، اس میں ہماری نیند عبادت ہے، اس میں ہماری دعائیں مستجاب ہیں، اور اس میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ مقبول ہیں۔ یہ 4 صفتیں اس ماہ مبارک رمضان میں بندے کو بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ ہے تو واقعاً پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ کبھی اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سانسیں لے رہے ہو عبادت بن جائے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں جب یہ بندہ خدا کا سانسیں لیتا ہے تو یہ تسبیح خدا ہو جاتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی کائنات میں زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خداوند کریم کی تسبیح کرتا ہے، جو خدا حکیم ہے، جو خدا عزیز ہے، جو خدا مہربان سب کا پروردگار ہے۔ تو یہ سانسیں اس کی تسبیح ہو جاتی ہے۔ انسان سو گیا، سونا گویا عبادت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو دعائیں کی جا رہی ہیں وہ مستجاب ہوں گی۔ خداوند کریم نے خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون من عبادتی سیدخلوا جہنم داخرین، کہ ایسا نہ ہو کہ تم ہماری عبادت میں تکبر کرو، یعنی گویا بتایا جا رہا ہے کہ اگر دعا نہ کی گئی تو خداوند کریم غضبناک ہوتا ہے، جہنم میں داخل کر دے گا، تو وہ دعاؤں کو مستجاب کرے گا، ہماری دعاؤں کو استجابت تک پہنچائے گا۔ بہرحال اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ مقبول ہوں گے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ضروری نہیں ہے مقبول ہو، لیکن ان ایام میں اگر میرا عمل قربتاً اللہ فی سبیل اللہ ہے تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ بس عزیزان گرامی آخری بات اور آپ سب کی زحمتوں کو تمام کروا، خداوند کریم نے اس مہینے میں ہم سب کو اپنے سفرے پر دعوت دی ہے، اپنے دسترخوان پر۔ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں ضیافت الہی پر دعوت دی گئی ہے۔ اس میں تمہاری سانس تسبیح، پھر وہی بات جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت کر دی، ہماری سانس تسبیح ہیں، سونا عبادت ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں سفرہ الہی پہ ہم کو بلایا گیا۔ اچھا، اللہ کا مہمان ہونا یعنی اللہ کا معنوی اعتبار سے مہمان ہونا، یعنی ہم اپنی معنوی اور روحانی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اس مہینے کو، ان روزوں کو، ان ایام کو صرف کھانے پینے میں گزاریں، بلکہ کھانے پینے سے منادگی نہیں ہے، جو ہو سکے کھائیے، لیکن پرخوری کی مذمت کی گئی ہے اسلام میں، زیادہ کھانے پینے کی مذمت کی گئی ہے اسلام میں، اور یہ طے ہے کہ جو انسان تقوی الہی کی منازل کو اختیار کرنا چاہتا ہے، منازل کو طے کرنا چاہتا ہے اور تقوی الہی کی معراج و بلندی تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کم بولے، کم سوئے، کم سے کم کھائے۔ ائمہ کا پسندیدہ عمل کم کھانا ہے۔ پرخوری ہمیں جسمانی نقصانات بھی پہنچاتی ہے اور روحانی نقصانات بھی اس کے۔ کوئی انسان روحانی بلندی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کم نہ کھائے، کم نہ بولے، کم نہ سوئے۔ بہرحال تو ہم کھائے بھی پیے بھی سب کچھ کریں، لیکن کم سے کم اس مہینے میں دعائیں، تسبیحات، ادویات، اذکار یعنی ذکر، نمازیں، قرآن، جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ یہ بہار قرآن کا مہینہ، خود فرمایا کہ اس مہینے میں رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، اور بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم خدا کا تقرب حاصل کریں اور اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ اسی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی پروگرام کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔